حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا، گھر کے اندر بھی ٹکرائے، فرمایا تم جو بھی ہو پاش پاش کیا چچا کے اصولوں کو، اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے، ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے، سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا، اس وقت دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا، اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے، کوئی ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی، فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، سب سے بڑا جہاد۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، سپر پاور سے ٹکرائے۔ یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں، دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے۔ بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے، للکارا ہے، یہ تو مشن انبیاء ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں، تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے، کوئی محافظ رکھ لیں، آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں، بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی جیسے شہر میں رہا کرتے تھے، جہاں گام گام پہ خطرہ تھا، لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو، آپ کی جماعت کی 62 سیٹیں ہوئیں قومی اسمبلی میں، ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک آدمی بندوق والا، آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں، ضرورت نہیں ان چیزوں۔ تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے، اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں، خدا وہ ہے جو زندہ کرتا، اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی۔ ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا، کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل، کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا، زندگی دی، اس کو چھٹی دے دی۔ ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو، کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے۔ یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے، اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے، بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی ہے، ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فقرہ لکھا ہے، خوبصورت، جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں، میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس، اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا، فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا،
جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے۔ دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں، دلیل ختم۔ اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے۔ پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے، میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا، واپس آئے، کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھ لو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو؟ کہنے لگے پکڑو، دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو۔ بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی۔ مختلف روایات، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو۔ لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے، پر بندہ بڑا تگڑا ہے، ایک بندہ۔ 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں، اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی، بدشگونی، تہمات لوگ لیتے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے، عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے، تہمات کا شکار ہو گئے۔ بیبیاں نظر مانتی، میں بیمار ہوں، اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے۔ ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں، تو ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں۔ تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی، تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں۔ وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی، جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی تھی، ماری گئی۔ تہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ، تہمات کا۔ بھائی تہمات دین کے اندر منع ہے، تہمات دین میں کوئی نظر ماننا، کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا، یہ تو درست ہوا، لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آگ کے گرد چکر لگاؤں گا، میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا، میں دھاگا باندھوں گا، میں رسا کاٹوں گا، میں وہاں گندے اور سے پانی پیوں گا، ان کی شریعت اجازت؟ یہ تہمات ہیں، بدشگونی ہے، دین میں ان کی کوئی گنجائش؟ آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگا ہوں تو کیسے ماننی چاہیے، اس کا طریقہ پوچھیں۔ ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی مان لی جائے گی۔ بہرحال آمدام برسر مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، 45 فٹ اونچی آگ ہے، پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے۔ اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی، اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے۔ یہاں تو موجیں ہے نا، جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے، کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے، پیر صاحب کے لیے موج ہے، علامہ صاحب کے لیے موج ہے، خطیب صاحب کے لیے موج ہے۔ جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہ علی کوئی نہیں رہا اللہ ماشاء اللہ، وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے، گزر گیا زمانہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالیں کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ، منجنیق، بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو، وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ، وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے۔ ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے، پاؤں مبارک باندھ دیے، پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا، اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں، حوریں رونے لگیں، فرشتے تڑپنے لگے، اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں۔ فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ۔ ہوا کا فرشتہ آیا، کہا ابراہیم اگر تو کہے۔ او بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں،
یہ داستان نہیں، یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو عقیدے، یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا، اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے. یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے، فرشتہ آیا، اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے، آگ ان پہ پھینک دی جائے. آپ نے فرمایا تو جا، تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا، کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. فرمایا تو جا، تجھ سے کوئی کام نہیں. اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے، آگ میں جانے کا لمحہ ہے، تیاری ہے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں. کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو، مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے مدد کیوں لو گے، رب کریم سے ہی بات کر لیں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا، رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں؟ میرے ہاتھ بندے ہیں، پیر بندے ہیں آگ میں، اسے نہیں پتا؟ بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو. تو اگر اسے پتا ہے تو اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں، میں تیار ہوں. اسے کہو ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ. پھول کھلے ہیں، کونپلیں مہک رہی ہیں، کلیاں خوشبو دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے، رب کریم کا شکر بجا لانے لگے. نکلے وہاں سے، کچھ دن گزر گئے، نکلے، حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے، چچا کے پاس ٹھہرے. انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا. کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے. اس نے ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی، جناب ہاجرہ نام تھا، ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے. حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ. یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا، گھر بار چھوڑا، تبلیغ شروع ہوئی. حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہے. اولاد کوئی نہیں، بڑا میوہ ہے میٹھا. گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں، گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے، بھن بھناہٹ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے. حضرت سارہ نے سن لیا، کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، ہاجرہ سے نکاح کر لو. جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت. اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا، بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی. جناب سارہ رشک کرنے لگی. ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں، وادی غیر ذی زرع، مکے کے پاس. بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو. کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں، کو حافظ قرآن بنا، کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے. میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو، لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے، ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا، ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے. علاقوں کے علاقے خالی ہیں، ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا، توجہ ہی نہیں دین کی خاطر. اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا، جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی یہ دعا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا. تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے، آپ خود ہی لگ جائیں. بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا، تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب. 2 گھنٹے تو نکال کے آئے.
دین سیکھنے کو کافی ہے؟ آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ۔ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا۔ یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ، بیوی کو تھمایا۔ ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں، لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے گا، حلال حلال پہ قناعت کرے، جائز جائز پہ بھروسہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے، بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ رنگ دیکھ اس پیار کا، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب دونوں شہزادے ذرا دیر سے حجرے سے نکلے تھے تو محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دی اور بازو کھول دیے۔ یہ کوئی میں کسی عام نانا اور نواسا کا پیار بیان نہیں کر رہا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کا ہر کام وہی خدا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا اشارہ کر دینا سند ہے، قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور محبوب پاک علیہ السلام کا ان سے پیار کرنا، ان کا ذکر کرنا، روز سنتے ہو باتیں، لیکن ان کا مزہ بھی کبھی تنہائی میں لے کے دیکھو، کبھی ان کی کیفیت بھی ہوتے ہیں کچھ رشتے، مطلب ان میں شدت بڑی ہوتی، کیف بڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اکثر دیہاتی مثالیں دیتا رہتا ہوں، پھر دیتا ہوں، کبھی کبھی دوستوں میں کوئی گفتگو ہو جاتی، بات ہو جاتی، تو کوئی کسی کے والد پر یا دیہاتی ماحول میں یا خاندان پر اعتراض کرتا تو ان پڑھ سادہ اور چھوٹا بچہ بھی کہتا گھر تک نہ جائیں بھائی، وہ میری ریڈ لائن ہے۔ چلیں بعد میں دولت آ گئی، حالات اور ہو گئے، بھائی سے ہی رٹا شروع ہو گیا، جائیداد کا بات الگ ہے، لیکن سارے دکھ آزمائشیں سہنے والا بھائی اور ساری دھوپ اکیلے برداشت کرنے والا بھائی، ہلکا سا کسی نے اس کے بھائی کو تھپڑ لگا دیا تو اس کا جوش، اس کا رنگ، اس کی آنکھوں کی سرخی اور اس کا غصہ سنبھالا نہیں۔ وہ تو میرے پرانو مارے ہیں، تیری جرت کیسے ہوئی، میرے بھائی کی طرف تو نہ دیکھ، آنکھیں نکال دوں گا، تو ایک دفعہ آ تو صحیح۔ اور کئی لوگ سنبھال نہیں، یار تو بردبار آدمی ہے، اس نے کہا تو ٹھیک ہے پر اس میرے پرا لاکھ چکی ہے، وہ بھائی تو حلیم ہے، سیانہ ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن کہتا نہیں تو یہ میرے رشتے کا نہیں پتا، میرے ساتھ جو کرتا میں قبول تھا، پر میرے بھائی کی طرف یہ کیسے ہو گیا۔ رشتوں میں حساسیت ہوتی ہے، وہ حساسیت درد پیدا کرتی ہے،
وہ حساسیت جذبہ پیدا کرتی، وہ حساسیت جلال پیدا کرتی، وہ حساسیت، وہ جو باپ اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مار کے ساتھ والے کمرے میں جا کے رو پڑتا ہے نا، غلطی بیٹے نے کی تھی، تھپڑ بنتے تھے، لیکن وہ جو ساتھ والے کمرے میں جا کے رویا، مانا یہ ہے کہ پیار بڑا زیادہ کرتا ہے، بیٹا اچھا بڑا لگتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا تھا، مجبوری تھی 2 لگانے کی۔ رشتوں میں حساسیت ہے، یہ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، بلا مثال بلا تشبیہ، کوئی ہاں مثال فٹ نہیں ہوتی، پر خدا را میرے دوستو، ان حدیث کے ان لفظوں کی حساسیت کبھی نہ بھولنا۔ جتنے مرضی لوگ دنیا میں آئے، کلام کریں، گفتگو کریں گے، تقریر کریں گے، واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، لیکن رسول کائنات محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان قیامت تک اپنی جگہ پر حساسیت سے قائم رہے گا۔ میرے رسول نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین۔ تم ان جملوں کی کتنی کو تشریح کرو گے، تم نہیں کر سکتے۔ اس فکرے پر تم کتنا کو کلام کرو گے، کر نہیں سکتے۔ کہاں کھولو گے، کہاں رکو گے، کہاں آگے بڑھو گے؟ کہا حسین منی۔ اسے سائیڈ پہ سمجھنا ہی نہ، بیگانہ سمجھنا ہی نہ، حسین تو مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں، او میرے بھائی، اتنی حساسیت، یہ مجھ سے ہے اور میں۔ بول پڑے نا فاضل بریلوی، کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یہ زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ میرے عزیز فرمایا یہ دونوں، یہ میرے پھول ہیں۔ خاص قسم کی اپنے دل میں جگہ بنانا حسنین کریمین کے لیے۔ تمہارے چہرے کا رنگ بدل جائے جب ان کا نام آئے، جب میرے رسول پاک کی شہزادی کا نام آئے تو تمہاری آنکھیں حیا سے جھک جائیں۔ جب حضور کے شہزادگان کا تذکر آئے حسنین کریمین پہ تو تمہارا وجود خود بخود سمٹنا شروع ہو جائے، تمہاری آنکھیں خود بخود درد کے ساتھ اپنی کیفیات بدلتی ہوئی دکھائی دیں۔ اسے تقریروں کا موضوع نہ سمجھنا، جلسوں کا عنوان نہ سمجھنا، شعراء کا ادب نہ سمجھنا، یہ اچھے ادیب کا اچھا لکھاری ہونا اور اچھے خطیب کی خطابت نہ سمجھنا۔ حسنین کا پیار ایمان ہے، حسنین کی محبت دین ہے۔ حسنین کے نام پہ لنگر بانٹنے والا تمہیں پتہ ہی نہیں محبوب تم سے پیار کتنا کریں گے، ان کی یادوں میں آ کے بیٹھنے والا تمہیں پتہ ہی نہیں حضور اس سے راضی کتنے ہوتے ہیں جو حضور کے حسنین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کو جب دیکھتے ہیں، اپنے اکابرین کو جب دیکھتے ہیں تو وارفتگی والا پیار، یعنی ان کی قلبی کیفیات جڑی ہوئی ان حضرات کے ساتھ، تو محفل ذکر حسین کا جو سب سے اہم عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی خاص قسم کی اپنے دلوں میں گنجائش دینی ہے رسول پاک کی اولاد کو۔ اور ایک اور بات بھی اس تذکرے میں عرض کر دوں، ہمیں حضور کی اولاد کا جتنا بھی احترام سکھایا ہے نا، محبوب کے صحابہ نے سکھایا ہے، آیا وہاں سے ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ، امام حسین کے پیروں میں مٹی لگ گئی تو حضرت ابو ہریرہ نے پگڑی کھول کے پیر صاف کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں اور میں نوجوان ہوں اور آپ حضور کے صحابی ہیں، تو یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا نہیں، آپ میرے آقا کے نواسے، اصلہ نال جنیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ او بھائی، ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اساتذہ کے بچوں کا احترام کرتے ہیں، جن گھروں سے نمک کھایا ہے نا، انہوں نے 2 لفظ پڑھنے لکھنے بولنے سکھائے ہیں، دل کرتا ہے ان کی اولاد کا، ان کی پوتوں کا، ان کے۔ ہم تو اپنے مرشدان گرامی کی اولادیں آئیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا استقبال کا رنگ بدلے، محسنوں کی اولاد ہے،
تو جب ہم اپنے محسنوں کی اولاد کا اتنا قدر کرتے ہیں تو جو رسول پاک کی اولاد ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے ان کو کبھی بھی تقریروں کا عنوان یا خطبوں کا عنوان سمجھ کر نہیں، روایتی محفلیں نہیں، اس میں خاص ذوق ہو، خاص درد ہو، اس کے اندر آپ کی کیفیات کا رنگ تھوڑا انوکھا ہو، آپ کے جذبات محبت تھوڑے انفرادی ہوں، نہیں آپ محسوس کریں کہ آپ کے وجود پر بجلیاں دوڑتی ہیں جب ان پاک باز لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب ان کے لیے کوئی جملہ بولا جاتا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ خاص محبت حسنین کے ساتھ، اور پھر یہ کہ آخر ہم نے ان سے سیکھنا بھی تو ہے نا، آخر ہم نے زندگی کے شب و روز میں انہیں اپنا مقتدا بھی تو مانا ہے نا۔ حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تھامے رہو گے تو گمراہی قریب نہیں آئے گی، ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی، اور ایک اپنا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک چیز بڑی مشکل ہے پر بڑی ضروری ہے، بڑی اہم ہے لیکن تھوڑی کٹھن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ صبر ایک نہایت مشکل کام ہے۔ خود قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صبر اور نماز سے مدد لینا پر ہے یہ مشکل، لیکن جو رب سے ڈرے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مشکل صبر اور نماز، لیکن تمہیں ملے گا کیا اگر تم صبر اور نماز سے مدد لو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم نے صبر کیا تو ہر عمل کی سزا جزا ہوتی ہے، تم نے اب صبر کیا، بہت بڑا عمل کیا، تو جزا کیا ملے گی؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتا ہے تم رب کو ان کے ساتھ پاؤ گے جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے صبر کی جزا رب کی معیت ہے، یعنی اعمال پر جنت ملتی ہے، صبر کرنے سے جنت والا رب ملتا ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، اب میں کوئی تشریح نہیں کرنے والا اس کی۔ معیت الہی صابرین کا مقدر ہے، معیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ آزمائشیں کن پہ آتی ہیں؟ فرمایا انبیاء پہ۔ حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد بقدر دین، جتنا کسی کا دین سخت ہوتا ہے، جتنا کوئی دین زیادہ رکھتا ہے اتنی آزمائش زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے جیسے کسی شخص کا مرتبہ دین میں، جیسے جیسے کسی کا مقام دین میں، ویسے ویسے اس کی آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر آ جاتی ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آزمائش کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو صبر ہے نا، یہ ایسی سواری ہے جس سواری کو کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ اس سواری پہ جو لوگ سوار ہو جاتے ہیں ٹھوکر نہیں لگتی، مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ سیدھے صراط مستقیم پہ سفر کرتے کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ صبر ایک نعمت ہے، صبر ایک دولت ہے، صبر استقامت ہے، صبر خوش تدبیری ہے، صبر اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے۔ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا، جیسے جیسے کوئی دین میں مضبوط حدیث پاک موجود ہے، تو اب آپ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے نا کہ امام حسین کا صبر کس طرح کا ہوگا، جنہوں نے بچوں کی شہادتیں بھی دیکھیں، خدام غلاموں کا شہید ہونا بھی دیکھا، خود بھی راہ خدا میں سارا کچھ پیش کیا، تو حدیث بتاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دین میں کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا، کیا پھر ان کے مقامات ہوں گے۔ صبر آپ کو سیکھنا ہے، اور حضور کی اولاد پاک کی زندگی سے، اسوہ نور سے جو چیز سب سے زیادہ ملتی ہے وہ صبر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، آزمائشیں جتنی زیادہ سخت آتی جاتی ہیں انسان کو اتنا زیادہ مضبوط کرتی جاتی ہیں۔ میرے والد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے کسی نے نا پتھر سے پوچھا کہ تو گول کیوں ہے؟ اس نے کہا لوگوں نے ٹھوکریں بڑی ماری ہیں۔
کسی نے ادھر سے ماری, کسی نے ادھر سے ماری, تو کھا کھا کے نا تو میں پھر سارے کا سارا گول ہو گیا, سخت ہو گیا. ٹھوکریں جو بڑی لگی, ٹھوکر لگتی ہے تو انسان ہم نا تھوڑی آسودہ زندگی کے قائل ہو گئے, مشکلات کے قائل نہیں. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے جس کے استاد اسے مشکل میں رکھیں اور جس کے پیر اسے مشکل سے مشکل کام بتائیں, معنی یہ ہے کہ بڑے سے بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں, اس سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں, ماحول میں ایک طبیعت لوگوں کی بن گئی ہے کہ وہ ذرا سی مشکل پر گھبراتے ہیں, ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں, تکلیف نہیں سہ سکتے. انتظار, ٹھہراؤ, بردباری, صبر, یہ لوگوں کی زندگیوں سے رخصت ہو گیا. صابرین کا درجہ بہت بڑا ہے. اب دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے صاحبزادے ان کے سامنے شہید ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے نا اس کی موجودگی میں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا پھل لے آئے ہو. وہ کیا کہتا تھا؟ اس پر سب سے بڑی آزمائش آئی, اس کا بیٹا اس کی زندگی میں چلا گیا, تو اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک, ایک تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور اس حال میں بھی کہ ہم اس کا بیٹا لے آئے ہیں وہ پھر بھی اپنے رب کی تعریف ہی کر رہا تھا. وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے پھر اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور گھر کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو. اس نے پھر بھی میری حمد کی ہے, میں نے اتنی زیادہ آزمائش دی, اتنی زیادہ, پھر بھی حمد ہوتی رہی. میں پھر عرض کروں گا اس حدیث کی روشنی میں بھی ذرا امام حسین کو دیکھیے گا. بیٹا لے آئے ہو تو پھر بھی حمد کرتے تھے, جنت میں گھر بناؤ اور گھر کا نام بیت الحمد رکھو. تو امام حسین نے تو سارا گھر دینے کے بعد حمد اس طرح کی کہ ساری سجدے میں رکھ دیا, اللہ کی تعریف اس طرح کی کہ پھر سر جھکا دیا. تو پھر ان کا اجر تو محبوب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جنتی نہیں صرف یہ تو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں, یہ سردار ہیں, امامت ہے ان کے پاس جنت کی. میرے عزیز, ہم نہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں, ذہنی طور پر قوم بکھر رہی ہے. کوئی بھی ایک منفی بات آپ سوسائٹی میں چھوڑ دیں وہ بڑی جلدی پروان چڑھنے لگتی ہے. ہمارے لہجوں سے, ہمارے لفظوں سے, ہماری ملاقاتوں سے بے صبری چھلکتی ہے. ہمارا روزمرہ کا انداز بتاتا ہے کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حوصلہ, تدبر, صبر, استقامت. امام حسین کے بڑے درجات تھے اور میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک نظم بنایا ہے, ایک ترتیب بنائی ہے, ایک اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ رب کے ہر بندے کو آزمائش سے گزرنا ہے, وہاں سے ہو کر اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. لیکن عجیب لوگ ہیں نا, سارے ہی درجہ چاہتے ہیں, ہر بندہ عزت چاہتا ہے, ہر شخص بلندی چاہتا ہے, ہر شخص مرتبہ چاہتا ہے, اور امتحان دینے کو تیار ہے. حالانکہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. یہ جو بغیر محنت کے آگے جانے والے ہیں نا, یہ ناراض نہ ہو جائیں, یہ خوابوں کی دنیا کے بادشاہ ہیں. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں, صبح و شام دیکھیں, لیکن یہ صرف خواب ہی رہے گا کہ آپ محنت کوئی بھی نہ کریں. اور درجہ میں اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کوئی کلام نہیں کر رہا, وہ چاہے جس کو چاہے جب چاہے عطا کرے, لیکن میں اس کا قانون کرم بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو سونا بھی اپنی مرضی سے ہے, اٹھنا بھی اپنی مرضی سے ہے, کھانا بھی اپنی مرضی سے ہے, آپ کو ملاقاتیں من چاہیے, زندگی من چاہیے, اور درجات بھی آپ کو چاہیے, تو میرے بھائی سونے والے کبھی منزلوں تک نہیں پہنچا کرتے. منزلوں پہ تو وہ پہنچتے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کے سفر شروع کرتے ہیں. منزلوں پہ تو وہ پہنچتے ہیں جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ رستے میں پہاڑ آیا تو پھر بھی میں نے گزرنا ہے, دشوار گزار گھاٹی آئی تو پھر بھی میں نے گزرنا ہے.
جن کا خیال ہوتا ہے کہ اگر موسم صحیح ہوا جو خراب ہوا مجھے بہرحال اپنا سفر طے کرنا ہے. اپنی زندگی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سیکھ لو اچھے طریقے سے کہ آپ کے اندر کمال کا صبر ہونا چاہیے, کمال کا. محبتیں بھی امام حسین سے کرنا اور ذرا سی گرمی پہ چیخ اٹھنا. وہ کئی دفعہ نا جی کچھ لوگوں پر بڑا احساس ہوتا ہے کہ یار تو حسینی ہونے کا دعوے دار ہے اور ناراض تو 1 منٹ سے پہلے ہو جاتا ہے, برداشت تجھ سے تھوڑی سی بھی نہیں ہوتی اور دعوے تیرے بہت بڑے بڑے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. رب کہتا ہے میں تو تمہیں آزماؤں گا, بھوک سے بھی, پیاس سے بھی, جانوں اور مالوں پھلوں کی کمی سے تمہیں آزماؤں گا. ہاں اگر تم پورے اترے آزمائش, یہ خوشخبریاں لینے کے جو شوقین ہیں وہ اس آیت کو پڑھیں. اگر یہ سارے کام اس پر تم شعور کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیلایا ہے, بڑی حکمت کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ. حضور نے, ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا, 2 پڑھوں گا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی, نماز تو فرض عین ہے, ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے, اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے. لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا, دانائی سے. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے, حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے. حضور پڑھ لوں گا, فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا, کلمہ پڑھ صحیح. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا, ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی. اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی, وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا. لہٰذا دانائی کے ساتھ, گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا, دانائی سے چلے گا, دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی. تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے, جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے, اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے جنت سے نکالا اور سری لنکا میں اتارا, اما ہوا کو عرب میں اتارا, جدہ میں, اور پھر کتنے سال وہ اکیلے روتے 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 جب عرفات کے میدان میں, عرفات کہتے ہیں پہچاننے کو, تو وہ میاں بیوی وہاں ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا. تو جس دن وہ ملے اور انہوں نے توبہ کی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. وہ 10 محرم تھا, 10 محرم تھا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی, طوفان آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاسْلُكْ مِنْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, دو ایک جوڑا ساری مخلوق کا رکھ لے جو یہاں موجود ہے. تو ایک تصویر جمل میں نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے چونٹی کو اٹھا کے رکھا, چونٹی کو, اور سب سے آخر میں کھوتے کی باری آئی. تو نوح علیہ السلام نے کہا ادخل, آجا. تو اس نے 2 ٹانگیں اندر اور 2 باہر, وہ کھلوتویا. نوح علیہ السلام نے دوبارہ کہا ادخل, اندھا کیوں نہیں, آ جا. وہ پھر کھلوتویا. تیسری دفعہ فرمایا ادخل ولو معک الشیطان, اور چاہے تیرے نال شیطان بھی ہے نا, اندر آ جا. تو بھج کے اندر آ گیا. تو نوح علیہ السلام نے پوچھو ایک ہی, کہا جی شیطان میری ٹنگا ناپتے کھلوتویا ہی پچھوں, جب تسی آخیا شیطان بھی آ جاوے تھا تو آ جا, تو وہ بھی اندر آ گیا. کیوں اس دن شیطان کو بھی نجات نہیں ملنی تھی سوائے کشتی کے. تو کہا جی آپ نے کہا آ جا, چاہے تیرے ساتھ شیطان ہو تو نامراد آیا بیٹھا. پھر نوح علیہ السلام کی کشتی نے حرم شریف پہنچی تو آپ نے سب سے کہا احرام میں آ جاؤ, یعنی کوئی اپنی بیوی کے پاس نہ جائے. اور اس کشتی نے طواف کیا, 7 چکر کاٹے, جیسے ہم سب طواف کرتے ہیں, 7 چکر کاٹے. اور نوح علیہ السلام کے روکنے کے باوجود ان کا جو بیٹا تھا حام,
وہ اپنی بیوی سے مل گیا، تو وہ تو جگہ تو مختصر تھی، تو نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا، تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تیری یہ جو اولاد پیدا ہوگی نا، وہ ساری زندگی غلام رہے گی۔ تو اس حمل سے پہلا حبشی بچہ پیدا ہوا۔ اس سے پہلے کوئی کالا نہیں تھا، کوئی حبشی نہیں تھا، کوئی وہ مڑے ہوئے وال تھے، پھڈے پھڈے ناک تھے، عجیب جے چہرے، میں سارا افریقہ پھرا ہوں تقریباً، تو وہ پہلا بچہ پیدا ہوا، اس سے ساری افریقہ کی نسل چلی۔ ہم یہ سارے حام کی اولاد ہیں، ہم سام کی اولاد ہیں، اور یہ جو جتنے گورے ہیں یہ یافس کی اولاد ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان ختم ہوا، وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، اور وہ جودی پہاڑ کے ساتھ لگ گئے، کھڑی ہو گئی، اور ان لوگوں نے نجات پائی، تو وہ 10 محرم تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا گیا اور اللہ نے بچا کے دکھایا، تو آگ بجھی اور وہ اس سے نکلے، تو وہ 10 محرم تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر پار کیا اور فرعون اس میں ڈوبا اور بنو اسرائیل کامیاب ہو کے پار نکل گئے، وہ 10 محرم تھا۔ جب آپ مدینے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن اللہ نے ہماری قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ہمارا حق موسیٰ پہ تم سے زیادہ ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم بھی روزہ رکھو، لیکن یہود کی مخالفت کرو، تم 2 روزے رکھو، 9 یا 10 یا 10 یا 11۔ لیکن اب ایک روزہ ہی کافی ہے، کیونکہ مشابت نہیں ہے۔ اس وقت مشابت تھی کہ 3 طرف سے یہودیوں کی آبادیاں تھیں مدینے میں، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نضیر، تو وہاں تو آپس میں میل جول تھا، تو ان کے لیے آپ نے کہا کہ تسی 2 روزے رکھو۔ اب یہودی تو ہے نہیں، تو اب ایک روزہ ہی اصل ہے، اور یہ روزے کی اتنی فضیلت ہے، جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگلے سال جو گناہ کرے گا وہ بھی معاف ہو جائے، وہ پہلے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کی ایسی